کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اور سورہ رعد مکمل اور سورہ ابراہیم تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس کے آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ مصر سے یہ کہا کہ مجھے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور مجھے علم بھی ہے۔ تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا ذمہ دار اور ان کو وزیر بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت اور علم کی بنا پر خزانے کے نظام کو بڑا منظم کیا، کیونکہ خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی اس کے مطابق 7 سال بڑی سختی کے آنے والے تھے، جس میں اہل مصر کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا اور ان کے علاوہ جو دیگر آس پاس کے لوگ ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا۔ اگر جو اس طریقے سے اس کو منظم نہ کیا جاتا خزانے کو تو ساری ہی مخلوق پریشان ہوتی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نظام کو سنبھالا۔ قحط پھیل گیا، جب قحط پھیلا تو انہوں نے غلہ دینا شروع کیا۔ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ بڑا سخی ہے اور اس قحط سالی کے سالوں میں لوگوں کو بڑا نواز رہا ہے، تو وہ اس کے پاس آتے تھے اور آ کر اپنا غلہ لے کے جاتے تھے۔ یہ جو قحط تھا اس کا اثر کنعان میں بھی پہنچا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا، علاقہ تھا۔ حضرت یوسف کے بقیہ بھائی اور والد صاحب وغیرہ وہیں رہتے تھے۔ جب وہاں قحط سالی ہوئی، ان کو اطلاع ملی تو وہ بھائی بھی مصر آئے اور انہوں نے آ کر بادشاہ مصر سے غلے کا سوال کیا۔ 13ویں سپارے کے آغاز میں اسی کا ذکر ہے کہ برادران یوسف آئے، جب ان کے سامنے وہ پہنچے تو حضرت یوسف تو ان کو پہچان گئے، چونکہ ان بھائیوں کے حلیے میں زیادہ تغیر و تبدل نہیں ہوا تھا، اور وہ جو بھائی تھے وہ ان کو نہیں پہچان رہے تھے، اس لیے کہ وہ تو بچپن میں کنویں میں ڈال چکے تھے چھوٹی عمر میں، اور پھر لمبا عرصہ ان کا گزرا، مصر میں وہ غلام بن کر رہے، پھر قید خانے میں جیل کاٹی، پھر وہاں سے نکل کر آئے اور تخت مصر پر بیٹھے، اس لیے انہوں نے ان کو پہچانا نہیں۔ بہرحال ان کو انہوں نے انٹرویو وغیرہ کیا اور ان سے بات چیت کی، معلوم ہو گیا کہ واقعی میرے بھائی ہیں اور یہ کنعان سے آئے ہیں، تو ان کو سامان تیار کر کے دیا، اور اس سامان کے اندر ان کا جو وہ سمن تھا، ان کی پونجی تھی، وہ بھی چھپا کر رکھ دی، اور انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ ہمارا ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب کے پاس ہے۔ تو یوسف کا معمول یہ تھا، اصول یہ بنایا ہوا تھا کہ ہر شخص کو 1 اونٹ کے برابر غلہ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں فلاں میرے خاندان کے لوگ پیچھے موجود ہیں ان کا غلہ بھی دے دیں، تو کہتے کہ نہیں، جس کا ہے وہ آئے، جو میرے پاس آئے گا تو میں اسی کو دوں گا، اور 1 اونٹ کے برابر دوں گا، زیادہ نہیں دوں گا، تاکہ کل کو وہ اس کو بیچ کر مال کمانے کا دھندا شروع نہ کر دے، وہ اپنی ضرورت ہی میں اس کو استعمال کرے۔ تو برادران یوسف کے والد صاحب کے لیے تو انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا تھا کہ بوڑھے ہیں، اور جو بھائی ہے ان کا بھی دے دیا ایک دفعہ، اور کہا کہ دوبارہ جب آؤ گے تو بھائی کو لے کر آنا ہوگا ورنہ اس کا غلہ نہیں ملے گا، اور پھر کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ہر ایک کو ناپ ناپ کے دیتا ہوں اور میں بڑا مہمان نواز ہوں، اگر تم اس کو میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلے کا ناپ نہیں ہوگا، نہ تم میرے قریب آ سکو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے والد صاحب سے، اور ہم انشاءاللہ ایسے ہی کرنے والے ہیں۔ اور پیچھے حضرت یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان کا جو سامان پونجی وغیرہ ہے انہی کے سامان میں رکھ دو، شاید یہ اس کو پہچان لیں جب واپس جائیں اپنے گھر والوں کے پاس اور پھر لوٹ کر آئیں۔ انہوں نے ان کا سامان واپس اس لیے کرا دیا تھا، ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید غربت کی وجہ سے بس کل سامان ان کے پاس یہی ہو، اور جب یہ گھر جائیں گے اگر سامان نہیں ہوگا دوبارہ آئیں گے نہیں، تو وہ جو سامان لے کر آئے تھے، قیمت لے کر آئے تھے، وہی ان کے سامان میں ڈال کر واپس کر دی۔ جب وہ گئے تو جا کر والد صاحب کو کہا کہ ابا جان، ہم سے تو ناپ کو روک دیا گیا ہے، بھرتی ہم سے روک دی گئی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تو ہم انشاءاللہ اس کا بھی وزن لے کر آئیں گے، اس کا غلہ بھی لے کر آئیں گے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا ایسا ہی یقین کر لوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی پر تمہارے میں نے یقین کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں، کھیلے گا کودے گا، جنگل کی جو تازہ آب و ہوا ہے اس میں اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور بہت وعدے وغیرہ کر لے گئے تھے۔
تو انہوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ویسے ہی یقین کر لو. پھر کہا کہ اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. جب سامان کھول کے دیکھا تو اس کے اندر انہوں نے اپنا وہ سامان پا لیا کہ ان کو واپس کر دیا گیا. تو کہا کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے, یہ ہماری پونجی بھی واپس آ گئی ہے اور ہم جو ہے اپنے گھر والوں کا غلہ بھی لے کر آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا سامان زیادہ لے کر آئیں گے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہرگز میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے مضبوط قسم کھا کر وعدہ دے دو کہ تم اس کو ضرور بے ضرور واپس لے کر آؤ گے, مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ, کوئی مصیبت آ جائے. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اعتدال ہوتا ہے. عام طور پہ اولاد کے بارے میں والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ جذبات کا شکار ہوتے ہیں. تو اس موقع پر کہ ایک بیٹا ان سے کھو چکا ہے, دوسرا جس کو انہوں نے اپنا بڑا قریب رکھا, اس سے بڑی محبت تھی اور اس کو دیکھ کر یوسف کی یاد کو بلایا کرتے تھے, تو اس کو بھی اب بھیج رہے ہیں اور بقیہ بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کو گھیر لیے گا پھر تو تم معذور ہو, تمہارا کوئی قصور نہیں, کوئی ایسی آفت مصیبت خدا نخواستہ آ جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ تم ضرور لے کر آؤ گے. عام کوئی والدین ہوتے تو وہ کہتے ہیں ضرور ہمارے بیٹے کو واپس لے کر آنا, انشاءاللہ بھی نہیں کہتے, حالانکہ انشاءاللہ کہنا چاہیے اور اس طرح امید کے ساتھ بھیجنا چاہیے. جب انہوں نے وعدہ دے دیا تو کہا کہ بس جو ہم نے کہا ہے اس پہ اللہ وکیل و کارساز ہے. پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مصر میں جب جاؤ گے تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. جب پہلی بار برادران یوسف مصر آئے تھے تو اس وقت ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑا اعزاز بخشا تھا, اپنے قریب رکھا, ان سے گفتگو بھی زیادہ فرمائی. تو اہل مصر سمجھ گئے کہ یہ خاص لوگ ہیں جن کو بادشاہ نے اتنا خاص جو ہے وہ ایک اعزاز بخشا ہے. جب دوبارہ ان کو حضرت یعقوب نے بھیجا تو کہا کہ چونکہ تم جوان ہو اور خوبصورت حسین و جمیل ہو اور 11 بھائی جب جا رہے ہو تو اکٹھے جو ہے وہ تم اگر جاؤ گے تو کسی کی نظر بد لگ سکتی ہے, اور نظر بد سے بچنے کی تم الگ الگ جو دروازے ہیں ان سے داخل ہونا. حدیث شریف کی روح سے العین حق, نظر بری لگ جانا یہ برحق ہے. اور آپ نے فرمایا کہ نظر بد ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اگر اونٹ کو لگے تو اونٹ جو ہے بیمار ہوتا ہے, اس کو ذبح کر کے نہر کر کے ہانڈی میں پکا کے کھا لیا جاتا ہے, اور انسان کو لگے خدا نخواستہ تو وہ مر کر قبر میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے احادیث میں دعائیں بھی آئے ہیں, ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے میں تم کو اس سے بچا نہیں سکتا, ایک سبب تو اختیار کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں تدبیر اور تقدیر, دو چیز ساتھ ساتھ چلیں. اگر خالی تقدیر کو انسان لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ بس جو مجھے ملنا ہے مجھے خود ملے گا, میں کوئی کام نہیں کرتا, تو یہ بھی غلط ہے. یا صرف تدبیر ہی تدبیر ہو اور تقدیر پر کوئی ایمان نہ ہو, کوئی زیادہ اس کا یقین نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں اور پھر تقدیر کے حوالے بھی کرتے ہیں. یہی ہمیں تعلیم ہے, ہم اسباب بھی اختیار کریں اور پھر اس کے جو انجام اور ثمرات ہیں وہ مسبب الاسباب کے حوالے کریں کہ اللہ جو ہے وہ کارساز ہے اور وہی کرنے والا ہے. تو صاف صاف کہا کہ میں تم کو اللہ کی طرف سے جو چیز مقرر ہو چکی ہے اس سے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں, سارا فیصلہ تو اللہ کا ہے, بس میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. پھر جب یہ داخل ہوئے جیسا کہ ان کو ان کے ابا جان نے حکم دیا تھا ویسے ہی داخل ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہونے والی کسی بھی چیز سے حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو بچا نہیں سکتے تھے, مگر ان کے دل میں ایک حاجت تھی جن کو انہوں نے پورا کر لیا. دل میں خواہش تھی, اس کو انہوں نے پورا کیا, باقی جو مقدر میں تھا وہ تو ہونا ہی تھا. پھر جب حضرت یوسف کے پاس یہ پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, اب کوئی غم نہ کرنا, جو تمہارے ساتھ ان بھائیوں نے برا کیا ہے اب اس پہ تو کوئی غم نہ کرنا, میں تمہارا بھائی ہوں, میرے پاس آرام سے رہنا. جب بنیامین کو معلوم ہو گیا کہ میرے بھائی ہیں تو کہا کہ کسی بھی طریقے سے مجھے واپس مت جانے دو, مجھے اپنے پاس روک لو, میں بھائیوں کے طرز عمل سے تنگ آ چکا ہوں, انہوں نے بڑا تنگ کر رکھا ہے, لہٰذا تم کوئی بھی ہیرا اختیار کرو, مجھے یہاں روک لو. باوجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا بڑا دکھ ہوتا, ایک بیٹے کا دکھ تھا, اب دوسرے بیٹے کا بھی دکھ ہوتا, لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس روکنے کا ایک حیلہ اختیار کیا. اس کا جواب یہی ہے کہ اصل اللہ کے حکم سے ایسا کیا.
حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے اولوالعزم پیغمبر تھے اور انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بیٹے سے آزمائش ہوئی, اب دوسرے بیٹے سے بھی آزمائش کے ذریعے ان کے ابتلا کی تکمیل مقصود تھی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بطور حکم کے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو تدبیر سے روکو, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تدبیر بھی ہم نہیں سکھلائی تھی. اس سے یہ بھی اعتراض ختم ہو جائے گا کہ بھائی پر چوری کا الزام کیسے لگا, جسے بھی آگے آ رہا ہے. جب ان کا سامان تیار کرا دیا تو پیالے کو, جو بادشاہ کا خاص پیالہ تھا بڑا قیمتی, اس کو اپنے بھائی کے سامان میں چھپا کے رکھ دیا. جب وہ لوگ آگے نکل گئے کچھ, تو پیچھے کچھ کارندوں کو بھیجا. انہوں نے کہا اعلان کر کے کہ اے قافلے والوں, تم تو چور ہو. اب انکم لصادقون, حقیقت میں بھائی چور نہیں تھے, ایک ہیلا اختیار کیا گیا تھا, لیکن یہاں کہا انکم لصادقون. تو یہ جو کارندے بھیجے گئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی یہ کہہ دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جا کر ان کو یہ کہنا کہ تم چور ہو, لیکن جو ہے وہ کارندوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ تم چور ہو, ہمارے بادشاہ کا پیالہ چوری ہوا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب سے یہ بھائی حضرت یوسف کو ایک طرح سے چرا کر لے گئے تھے, جھوٹ بول کر لے گئے تھے. مقصد تو یہ تھا کہ ہم جا کر اس کو کنویں میں ڈال دیں گے, لیکن کہا یہ تھا کہ ابا جان ہمارے ساتھ بھیجو, گاؤں میں جائے گا, جنگل میں جائے گا, وہاں کھیلے گا کودے گا. تو یہ کہہ کر گویا چرا کے لائے تھے. اس لیے انکم لصادقون کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے اور یہ کوئی خلافی واقع نہیں. تو انہوں نے فوراً متوجہ ہو کر کہا تم کیا چیز اپنی جو ہے وہ غائب پا رہے ہو, کیا چیز تمہاری گم ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا, اور جو وہ لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا سامان مزید ملے گا. اور وہ اعلان کرنے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن بھی ہوں. تو ان بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو ہم یہاں کوئی فساد کرنے کے لیے نہیں آئے, نہ ہم چور ہیں. تو پھر ان لوگوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس سے برآمد ہو بس وہ خود ہی اس کی سزا ہے, اس کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لینا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی سزا یہی تھی کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے تو جس کی چوری ہو وہ شخص اس کا غلام شمار ہو جاتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب سامانوں کی تلاشی شروع کی تو پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کو کھول کر دیکھا, آخر میں بنیامین کے بھائی کو دیکھا تو وہاں سے وہ پیالہ نکل آیا, اس کو نکال لیا. اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف کو ایسے ہی تدبیر سکھائی تھی, یہ تدبیر اللہ نے سکھائی تھی. لہٰذا اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے چوری چھپے جو ہے پیالہ چھپا کر چوری کا الزام لگا کر بھائی کو کیوں روکا, یہ اپنے والد صاحب کو اور غم کیوں پہنچایا, اپنے بھائی کو روک کر اپنے یہاں رہنے کی اطلاع کیوں نہیں بھجوائی. یہ مختلف سوال پیدا ہوتے ہیں کہ والد صاحب تو وہاں غم میں ہیں اور یہ مصر میں ہے, کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا فاصلہ نہیں تھا, پیغام بھیج کے اطلاع کرا سکتے تھے کہ آپ کا بیٹا میں یہاں موجود ہوں اور غم نہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ کا حکم یہی تھا کہ پیغمبر کی آزمائش مکمل ہو, اس کا جو وقت ہے اس وقت تک وہ آزمائش نے جاری رہنا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے مسلک میں, اس کی شریعت میں اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ مصری قانون میں چوری کی سزا یہ نہیں تھی. یہ تو شریعت ابراہیمیہ میں جو یعقوب علیہ السلام کو ملی اس کے اندر یہ ضابطہ تھا کہ چوری کرنے والا جو ہے وہ خود ہی چوری کے اندر ماخوذ ہوگا, اس کو غلام بنایا جائے گا. لیکن بادشاہ مصر کے قانون میں ایسا نہیں تھا. تو جب یہ دیکھا کہ بھائی کے پاس سے سامان برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا کہ اگر اس سے چوری کی ہے تو اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے. ان بھائیوں نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک الزام اور لگا دیا. اس کا قصہ ہی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کی پیدائش کے موقع پہ انتقال کر گئی تھی. تو یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے تو بڑی محبت تھی, بنیامین سے بھی بڑی محبت تھی, لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے ضرورت تھی کہ ان کو کسی خاتون کے پاس رکھا جائے. تو انہوں نے اپنی پھوپھی کے پاس ان کو بھجوا دیا تھا, حضرت یوسف کی پھوپھی کے پاس, یعنی اپنی بہن کے پاس. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہتے تھے بچپن میں. جب یہ بڑے ہو گئے تو یعقوب نے کہا اپنی بہن کو کہ میرا یہ بیٹا واپس کر دو, اب یہ بڑا ہو گیا. تو پھوپھی کو بھی ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ایک ایسی خاصیت رکھی تھی کہ جو ان کو دیکھتا ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا. زلیخا نے دیکھا تو وہ محبت میں گرفتار ہو گئی, والد کو شدید محبت, پھوپھی نے دیکھا تو ان کو محبت, جو دیکھتا ان کو محبت ہو جاتی. تو حضرت یعقوب نہیں مانے, اصرار کیا کہ میرا بیٹا واپس کرو. تو انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے پاس روکنے کے لیے ہیلا یہ اختیار کیا کہ اپنا ایک قیمتی پٹکا تھا جو ان کو اپنے آبا و اجداد سے میراث میں ملا تھا, وہ ان کی کمر پر باندھ دیا. اور پھر جب وہ نکلے تو شور مچا دیا کہ بھائی میرا ایک پٹکا گم ہو گیا.
اس کو ڈھونڈنا شروع کیا تو حضرت یوسف کی کمر سے برآمد ہو گیا، تو ان کے اوپر ایک طرح کو ہے چوری کا الزام ثابت ہوا اور ان کو انہوں نے اس جرم میں روک لیا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی، پھوپھی نے بھی گھیلا اختیار کیا، بھائیوں کو بھی پتہ تھا، لیکن یہاں انہوں نے یہ غلطی کی، کہا کہ اچھا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ایک دفعہ اس چوری کا ارتکاب کر چکا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا کہ دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم جانتے بھی ہو پھر بھی تم نے الزام لگا دیا، اور کہا کہ تم بہت برے ہو، باعتبار مرتبے اور مکان کے بڑے برے ہو، اللہ جانتا ہے تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے تم کیا بیان کر رہے ہو، لیکن ظاہرہ نہیں کہا، دل میں کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس ہمارے بھائی کا ایک بوڑھا باپ ہے، بہت بوڑھا ہو گیا، آپ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو روک لیں، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، تو ہمارے والد جو ہیں ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، ہم تو بڑا وعدہ کر کے لے کر آئے ہیں، تو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں اس کے علاوہ کسی اور شخص کو لے لوں اپنے پاس جس نے چوری کی، جس نے چوری کی میں تو اسی کے پکڑوں گا، جس کے پاس سے ہمارا سامان برآمد ہو اسی کو رکھوں گا، کسی اور کو نہیں رکھوں گا، اگر میں کسی اور کو روکوں تو میں بڑا ظالم ہوں۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ اب یہ تو مان نہیں رہے تو الگ ہوئے، الگ جمع ہو کر انہوں نے آپس میں سرگوشی کی۔ ان میں جو بڑا تھا، یہ بڑا محسن کے قول کے مطابق یہودا تھا، یہ وہی یہودا ہے جس نے بھائیوں کو کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ اس کے دل میں ان کی ایک محبت تھی تو وہ نرمی چاہتا تھا۔ یہاں بھی وہ بڑے نے کہا بھئی دیکھو تم جانتے ہو تمہارے والد نے تم سے بڑا مضبوط وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بڑی کوتاہی کر چکے ہو، تم نے یوسف کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اب میں تو یہاں سے نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ مجھے میرے ابا جان اجازت دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، ورنہ میں تو بس یہیں، میں تو واپس نہیں جاتا۔ تم جاؤ، جا کر والد صاحب کو کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم اس پر گواہ ہیں، ہمارا جو علم ہے یہی علم ہے، اور ہم جو ہے وہ غیب کی چیزوں کے حفاظت کرنے والے نہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ جا کے چوری کرے گا، اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کو لے کر ہی نہ جاتے، اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے تو یہ قافلے والوں سے پوچھیں اور اس بستی والوں سے پوچھیں جہاں پر ہم لوگ موجود تھے، یعنی مصر والوں سے پوچھ لیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ والد صاحب نے کہا کہ تمہارے دلوں نے تمہاری ایک بات بنا لی، یہاں بھی وہی بات کہی جو شروع میں کہی تھی، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہلے موقع پر تو بھائی جھوٹے تھے، جھوٹا خون لگا کر لائے تھے، یہاں تو بھائی سچے تھے اور سچ کہہ رہے تھے، لیکن پھر پیغمبر نے کہا کہ تم تو اپنے دل سے ایک بات بنا کے لے آئے۔ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی کے علاوہ اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کریں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، البتہ اللہ ان کو اس غلطی پر برقرار نہیں رکھتا، وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب نے اپنے اجتہاد سے یہ کہا کہ یہاں بھی تم نے ایسی کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو، بیٹوں کو یہ کہا تم نے خالی اس بات پر چوری کا جو الزام تھا قبول کر لیا کہ اس کے سامان میں سے پیالہ نکلا، تم کم سے کم پوچھتے کہ یہ کس نے رکھا ہے، کہاں سے آیا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، کوئی تحقیق تو کرتے، کوئی تفتیش کرتے، تم نے خاموشی سے ان کے اس الزام کو قبول کر لیا، اور صرف قبول نہیں کیا بلکہ کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے اور پکا کر دیا ان کو چوری پر۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی، اب صبر ہی بہتر ہے میرے لیے، میں صبر کروں گا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ میرا بیٹا یہ نبی بنے گا اور اس کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں، جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بھی ہونی ہے، تو ضرور وہ زندہ ہے، کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں سے ایک طرف ہوئے اور غم کا اظہار کیا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، اور وہ غم سے گھٹا کرتے ہیں۔ گھٹنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دل میں غم ہو، زبان سے اظہار نہ کرے، اگر غم ہو زبان سے اظہار کر لے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان کو غم تھا بیٹے کا، ایک کا نہیں بلکہ دونوں بیٹوں کا، اور پھر اس کے اندر وہ گھٹتے تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو بہت زیادہ غم اور افسوس میں تھے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری شریعت میں افسوس اور مصیبت کے موقع پر جو کلمہ ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں میں یہ کلمہ نہیں تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پہ انا للہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ ان کی شریعت میں یہ نہیں تھا، انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ تو انہوں نے کہا اولاد نے کہ خدا کی قسم ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کرتے کرتے انتہائی ہلاکت کے قریب پہنچ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، کتنا یاد کریں گے اس کو،
تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا غم اللہ کے آگے کھول رہا ہوں، میں اپنا غم اللہ کے آگے رکھ رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں ایسی باتیں جانتا ہوں جو ہم نہیں جانتے۔ اس میں اظہار نہیں کیا، لیکن آپ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں، ان سے ملاقات ہونی ہے۔ پھر کہا کہ میرے بیٹو جاؤ، جا کے تلاش کرو یوسف کو، اس کے بھائی کو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اب یہ بھائی تیسری دفعہ عزیز مصر کے پاس پہنچے۔ پہلی بار تو آئے تھے غلہ لینے کے لیے، دوسری بار بنیامین کو ساتھ لے کر آئے تو بنیامین کو وہاں روک لیا گیا، اب تیسری بار آئے اپنے والد صاحب کا پیغام لے کر، اور جب اس دفعہ آئے تو ان کے پاس زیادہ پونجی بھی اچھی نہیں تھی، کھوٹے سکے تھے جس کو وہ لے کر آئے تھے۔ آ کر کہا کہ اے عزیز مصر، ہمیں ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہم جو ہے یہ کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے پاس سے اس کو قبول کر کر ہمیں پورا وزن دے دیں اور ہم پر مزید احسان بھی کریں، اللہ احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے حال سنا کہ گھر میں اتنی مشکلات ہیں تو بے اختیار ان کو رونا آ گیا، رونے لگے۔ اب یہ موقع آ گیا تھا کہ ان کو اپنا آپ ظاہر کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، جب تم بے خبر تھے، تم نے بے خبری میں یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان بھائیوں کو ایک تنبؤ ہوا کہ یہ بادشاہ مصر اور ہمارے خاندان کا ایک مسئلہ اس کو کیسے پتہ؟ تو فوراً کہا انک لانتا یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاج باج بھی کچھ پیچھے کر لیا تھا تاکہ اب وہ کھول کے دیکھ لیں اور میں واضح ہو جاؤں، تو کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہمیں اکٹھا کر دیا۔ انہ من یتقی، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بس بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ کامیابی کے دو گور ہیں، ڈر یعنی اللہ کا ڈر، تقوی، اور صبر۔ یہ دو چیزیں جس کو جو اختیار کر لے تو اللہ کی طرف سے اس پر فرمانیاں اور کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو بھائی بولے کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت دی ہے، ہم بڑے خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کچھ نہیں کہا بھائی، کوئی ان کو لان تان نہیں کہا، بس یہ کہا لا تثریب علیکم، تم پر آج کوئی جو ہے وہ عار نہیں ہے اور کوئی تمہیں تانا نہیں دیا جائے گا، اللہ تم کو بخشے وارحم الراحمین ہے۔ یہاں پر جو جملہ ہے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، یہ آیت نمبر 88 ہے سورہ یوسف کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی عبادات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں جئنا کا ببضاعۃ مزجاۃ، اے اللہ ہم آپ کے پاس ٹوٹی پھوٹی عبادت لے کر آئے ہیں، ہماری عبادت اس قابل نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت لے کر آئے ہیں، ہمیں اس کا پورا بدلہ دیجیے گا، ثواب پورا دیجیے گا اور مزید احسان کیجیے گا۔ انکا خیر المتصدقین، آپ سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ تو یہ جملہ بھی اگر کہہ دیا جائے عبادت کے بعد، چاہے اردو میں کہہ دیا جائے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، آپ کی بارگاہ کے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، قبول کر لیجیے، ہم پہ احسان فرمائیے، ہمیں اس کا پورا بدلہ اور اس کی جزا عطا کر دیجیے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ پورا اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر بھائیوں کو کہا کہ جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ اور اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پہ لگاؤ، ڈال دو تو وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب دیکھیے جس بیٹے کے غم میں باپ کی آنکھیں نابینا ہو گئی، بینائی چلی گئی، اسی بیٹے کے جسم پر لگا ہوا کرتا ان کی بینائی کے واپس لوٹنے کا سبب ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس بیٹے کے غم میں نابینا ہوئے اسی بیٹے کی قمیص سے اللہ بینائی عطا فرما رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 200 اونٹ ساتھ بھیجے تھے، سامان کے ساتھ 200 اونٹ بھیجے کہ جا کے سب کو لے کر آؤ۔ 100 کے قریب کچھ ان کے خاندان کے افراد تھے، ان کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ قافلہ نکلا مصر سے تو یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کنعان میں کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہے، بڑھاپے میں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو میں تمہیں کہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنعان کے کنویں میں تھے، وہاں سے خوشبو نہیں آئی، اور سینکڑوں میل دور مصر میں تھے، وہاں سے بھی قافلہ نکلا نہیں تھا کہ خوشبو آ گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تو کام بن جاتا ہے، جب نہیں چاہتے کام نہیں بنتا۔ تو بیٹوں نے جو وہاں دیگر خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ تو ابھی تک اپنی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے، کہاں یوسف مر کھپ گیا ہوگا، کوئی پوچھنے والا تھوڑی، اتنے سال گزر گئے۔ لیکن جب وہ خوشخبری دینے والا آیا
اور اس نے ان کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، وہ بینا ہو گئے۔ تو کہا میں تم کو نہیں کہتا تھا، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ایسی بات ہے جن کو تم نہیں جانتے، مجھے معلوم تھا یوسف زندہ ہے، ضرور ہماری ملاقات ہو۔ اور یعقوب علیہ السلام کے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں تھا، جب یہ خوشخبری آئی 7 دن سے فاقہ تھا، 7 دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ خوشخبری آئی ہے کیا دوں؟ تو اپنے اس بیٹے کو کہا کہ تم خوشخبری لے کر آئے ہو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں موت کی سختی سے بچائے، اللہ تم پہ سکرات الموت کو آسان، یہ دعا دی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے، کوئی اچھی خبر لے کر آئے، تو اس کو چاہیے اس کو کچھ ہدیہ دے، جو اس کے بس میں اس نے کچھ نہ کچھ خوش کرے، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم دعا دے اس کو۔ حضرت کعب ابن مالک کا جو واقعہ جن کا ذکر غزوہ تبوک کے قصے میں ہم نے کیا، ان کے پاس جب مقاطعے کی ختم ہونے کی خوشخبری لے کر ایک شخص آیا تو اس نے صلا نامی پہاڑ تھا، اس پہ چڑھ کر آواز لگائی تھی، یا کعب ابشر، دور سے چیخ کر کہا۔ وہ کہتا ہے میں فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور میں دل کا حال وہ تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھی، اور باوجود کشادگی کے ان کو زمین تنگ معلوم ہوتی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے سوا تو کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، اسی شش و پنج میں بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دم مجھے آواز آئی کہ یا کعب ابشر، تو کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا مارے خوشی کا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنے پہنی ہوئی قمیض اس کو ہدیے میں دی، میرے پاس اور کچھ دینے کے لیے نہیں تھا۔ پڑوس سے ایک قمیض میں ادھار لے کر اور عارض پر لے کر پھر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد نبوی میں موجود تھے، اور آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح دمک رہا تھا، چمک رہا تھا اس توبہ کی قبولیت کی خوشی میں۔ بہرحال یہاں پہ یعقوب نے اس بیٹے کو اپنا جو ہے وہ کچھ دینے کے لیے تھا نہیں، تو ایک دعا دی کہ اللہ تمہیں موت کی سختی سے بچائے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے گناہ کی اللہ سے معافی طلب کیجیے، ہم بڑے خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، میں بعد میں تمہاری استغفار کروں گا۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، فوراً انہوں نے استغفار نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے یوسف سے مل کر پوچھوں، یوسف سے مل کر تم نے اپنے بھائیوں کا قصور معاف کر دیا؟ اگر معاف کر دیا تو پھر میں استغفار کروں، اس لیے کہ یہ تو حق العبد ہے، اور بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوتا، تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو میں دعا نہیں کرتا۔ جب بیٹے سے ملاقات ہوئی تو یوسف نے کہا کہ نہیں ہم نے معاف کر دیا ہے، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا۔ اس کے بعد یوسف اپنے شہر سے باہر نکلے تھے 4000 سپاہیوں کے ساتھ، بڑا خیمہ لگایا تھا، میدان سجایا تھا، اور اس کے اندر جب یہ قافلہ پہنچا وہاں ملاقات ہوئی، اپنے والد صاحب سے ملے، پھر ان کو لے کر مصر میں آئے، تخت پر بٹھایا، تو وہاں والدین اور وہ بھائی سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی شریعت انبیاء کی گزری ہیں، ان کے اندر تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، یعنی تعظیماً جھکنے کی اجازت تھی۔ ہماری شریعت میں سلام کے وقت جھکنا منع ہے۔ بہت سے لوگ سلام کے وقت ایسے گھٹنوں کو جھک کے ہاتھ لگاتے ہیں، یہ چرنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ خلاف شرع طریقہ ہے۔ شرک کے گناہ سے بچنے کے لیے منع کر دیا گیا، سلام کرتے وقت جھکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ جھک کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ایسا نہیں جھکنا چاہیے، مسافہ کرے لیکن جھک کر سینے تک آ جانا یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے ہی سجدوں کے اندر جائز تھا، تو ان سب نے وہاں سجدہ کیا ان کو۔ تو حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میرے خواب کی یہ تعبیر آ گئی، اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تعبیر الرؤیا من قبل، یہ ہے وہ خواب جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اس کی تعبیر ہے۔ اب اس موقع پر 3 جملے فرمائے، قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ 3 جملے شاد فرمائے، سالوں کی فرقت اور جدائی، اور باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، سالوں کے بعد مل رہے ہیں۔ اگر عام لوگ ہوتے، عام بیٹا اور باپ ہوتے تو کتنے گلے شکوے ہوتے، کتنی باتیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 باتیں کہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اگر اس آزمائش کے پورے دورانیے کو دیکھیں تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بھائیوں کا ظلم و ستم اور کنویں میں ڈالنا، نمبر 2 باپ سے جدائی، نمبر 3 جیل کی سختی اور جیل کے اندر رہنا۔ ان 3 حصوں میں ان کے اس پورے دورانیے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے ان تینوں چیزوں کو کیسے ذکر کیا؟ سب سے پہلے کہا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، پہلی بات یہ کہی
اللہ نے بڑا احسان کیا مجھے جب مجھے جیل خانے سے نکال دیا. جیل میں جانے کا ذکر نہیں کیا, کنویں میں بھائیوں کے پھینکنے کا ذکر نہیں کیا, اس لیے نہیں کہا کہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی تانا نہیں اور کوئی تم پہ جو نا وہ اس پرانی باتوں پر تمہیں ذلیل نہیں کیا جائے گا, سب کچھ میں نے معاف کر دیا. جب معاف کر دیا تو اس کا ذکر مناسب نہیں تھا کہ بھائیوں کی بے عزتی ہوتی, تو کہا کہ اللہ نے مجھے جب جیل سے نکالا کتنا احسان کیا. لیکن اس مصیبت کے پہلو میں سے بھی شکر کا پہلو نکالا. ہم تو نعمت کے اندر بھی ناشکری کے پہلو نکال لیں. نعمت ملتی ہے, اچھا فلاں نہیں ملی, کاش فلاں ہوتی تو اور اچھا ہوتا, ایک ملی اس سے بہتر کا سوال کر. اور یہاں پیغمبر جو ہے وہ اس مصیبت کے اندر بھی شکر کا پہلو نکال رہے ہیں. جیل خانے میں گئے تو کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے مجھے باہر نکال دیا, وہ اس سے نکل آیا. اور پھر کہا کہ وجاء بکم البدو, جو باپ کی جدائی تھی اس کو یہ نہیں کہا کہ ابا جان کتنا میں غمزدہ رہا, آپ کو کتنا غم پہنچا, بلکہ کہا کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ آپ کو دیہات سے شہر میں لے آیا, وہاں بھی شکر کا پہلو نکال دیا. اب رہا بھائیوں کا ظلم و ستم, تو کہا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان میں کچھ فساد ڈال دیا تھا, وہاں بھی فساد اور گڑبڑ کی نسبت شیطان کی طرف کر دی اور بھائیوں کو بچا لیا. یہ ہے پیغمبر کا طریقہ, اس میں ہماری تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں چیزوں کو دیکھیں, اللہ کا شکر زیادہ کیا کریں, مصیبت کے اندر بھی شکر کا پہلو نکالیں, اللہ کے نعمتوں کو سوچیں. نعمتیں بے شمار ہیں, ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ہماری جو آنکھ یہ ہم پلک جھپک رہے ہیں, خالی اس نعمت پر غور کریں, ہم اس کا شکر گزار نہیں کر سکتے. بینائی تو بہت دور کی بات ہے, اللہ نے بینائی دی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ اور بڑی نعمت ہے. یہ جو اوپر ہم پلک جھپکتے ہیں بغیر تکلیف کے, ہمارے پلکیں کیسے جھپک رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک جامعہ میں ایڈمنسٹریٹر تھے, شوگر کے مریض ابھی بھی ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ان کی شوگر نے آنکھ کے پردے پہ اٹیک کیا تو ان کا پردہ آنکھ کے اوپر گر گیا. جب دیکھتے تو اس کو اٹھا کے یوں دیکھتے, ہاتھ سے اٹھا کے دیکھتے, یہ خود نہیں اٹھتا تھا. 30 دن تک ان کو ہر روز ایک انجیکشن لگتا رہا, اس کے بعد جا کر وہ صحیح ہوا. تو اللہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری آنکھ پلک جھپک رہی ہے. ہمارا یہ بازو ایسے فولڈ ہو رہا ہے کہ ہم لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھ کے کھا لیتے ہیں. اگر یہ ہمارا ہاتھ یوں اکڑ جائے تو کھانا کیسے کھائیں. تو اللہ کی نعمتوں کو تلاش کریں تو بہت ساری نعمتیں نکلیں گی, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پر اس کے بعد سورہ رعد ہے, اس کو رعد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رعد فرشتے کا نام ہے یا وہ گرج اور چمک بجلی کی, اس کی تسبیح کا تذکرہ ہے, اسی لیے اس کو رعد کے نام سے موسوم کیا گیا. قرآن کریم کی حقانی کو ذکر فرمایا, شروع میں اللہ کی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور اللہ کی صفات کو ذکر فرمایا کہ اللہ خالق ہے اور وہ عالم الغیب و شہادہ ہے, ہر چیز پر قادر ہے. ماداؤں کے رحموں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ جانتے ہیں, رحم جو کم کرتے ہیں جو بڑھاتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں, مخلوق کو نہیں معلوم. اور غیب اور چھپی باتوں کو, ظاہر باتوں کو اللہ جانتے ہیں. یہ مخلوق کے اعتبار سے, اللہ کے اعتبار سے کوئی غیب نہیں ہے. غیب مخلوق کے اعتبار, جہاں آتا ہے نا عالم الغیب, اللہ غیب کا جاننے والا ہے, یعنی اللہ مخلوق کے اعتبار سے غیب کا جاننے والا ہے, ورنہ اللہ کے لیے سب حاضر ہے, کوئی چیز غائب نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تم کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے. جب بارش سے پہلے گرج چمک ہوتی ہے تو انسان کو خوف بھی ہوتا ہے, امید بھی ہوتی. خوف ہوتا ہے کہ بجلی گر نہ جائے, طوفان نہ آ جائے, اور امید ہوتی ہے بارش کی, بارش رحمت کی مل جائے. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں سب چیزیں دکھلاتی ہے, اور وہ پیدا کرتی ہے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو. بادل کو آپ دیکھیں, اس کا بظاہر ہمیں ایک جسم نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں جسم نہیں ہے, دھواں دھواں ہے. اس دھوئیں میں اللہ پانی کو کیسے محفوظ کرتے ہیں. انسان اپنی طاقت سے ایک گلاس پانی بادل سے نکال نہیں سکتا, اللہ ٹنوں ٹن پانی اس سے برساتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے حق اور باطل کو. فرمایا اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگے. خس و خاشاک کو سیلاب بہا کے لے آیا. جب سیلاب آتا ہے, پانی بہتا ہے, تو پانی کے اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں, نیچے پانی بہ رہا ہوتا ہے. ایک مثال تو یہ دی ہے. تو فرمایا اللہ نے آسمان سے بارش اتاری. یہ مثال ہے وحی کی, وحی اللہ نے آسمان سے بھیجی. اور زمین کیا ہے, لوگوں کے جو دل ہیں یہ زمین ہے, دلوں کی زمین پہ اللہ کی وحی کی بارش ہوئی. اس بارش کے بعد اب جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اندر فساد ظاہر ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا, نہیں مانا, اور کچھ لوگوں نے مان لیا. جنہوں نے نہیں مانا بظاہر وہ بڑے اچھلتے کودتے معلوم ہو رہے ہیں, لیکن ان کی مثال اس جھاگ کی سی ہے
خس و خاشاک کی سی ہے جن کو سیلاب بہا کے لاتا ہے، وہ بظاہر تو بہت زیادہ اور بڑے ابھرے ہوئے معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انجام کار وہ خشک ہو کے اڑ جاتے ہیں اور پانی رہ جاتا ہے، وہ کارآمد ہوتا ہے۔ ایسا ہی جو باطل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حق باقی رہ جاتا ہے۔ دوسری مثال یہ دی ہے کہ جب کان سے سونا یا چاندی وغیرہ نکالا جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ جب بھٹی کو دھوکا جاتا ہے تو وہ جب بھٹی بھڑکتی ہے تو اوپر اس خس و خاشاک مٹی اور جگہ چیزیں اوپر آتی ہیں، سونا اور دھات نیچے رہ جاتی ہے اور میل کچل اوپر آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو باطل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، بظاہر ابھرا ہوا غالب معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، اور جو حق ہے وہ ثابت اور قائم دائم رہتا ہے۔ پھر اللہ نے عقل مندوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ اللہ کی وحی سے نصیحت عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 2 صلہ رحمی کرتے ہیں، جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم ان کو جوڑتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4 برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5 صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ نمبر 6 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7 اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8 برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اللہ یہ سب صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اس کے برخلاف دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہے، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم ان کو قطع کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا آخرت میں برا انجام ہے۔ اللہ ہی روزی پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے۔ فرمایا کہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، چند دن کا یہ فائدہ ہے، اس کے بعد دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور ہمیشہ کی آخرت میں آ جانا ہے۔ فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اللہ کی طرف سے آیت کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت کرتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے قلوب اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ غور سے سنو، اللہ ہی کی یاد سے قلوب کو اطمینان ہوتا ہے۔ مال و اسباب اور دنیا کی طاقتیں اور چیزیں، ان سے انسان کو حقیقی سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر حقیقی سکون ان سے ہوتا تو آج دنیا کے جو مالدار ترین لوگ ہیں ان کو نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑتی، ان کو خودکشیاں نہ کرنی پڑتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان اسباب سے انسان کو سکون نہیں ملتا، سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت میں حقیقی سکون ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر کچھ مشرکین کے بیجا جو مطالبات تھے ان کا تذکرہ ہے۔ وہ کہتے تھے پہاڑوں کو چڑھا کر پیچھے کر دیں، زمین کو پھاڑ کے اس میں نہریں نکال دیں، مردوں کو زندہ کریں، ہم سے کلام کریں تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام ہو جائیں پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یہ ایسے ظالم اور ہٹ دھرم ضدی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں بھی کتاب کی حقانیت ہے اور لوگوں کو گمراہیوں سے نور کی طرف نکالنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، آسمان زمین کا مالک اللہ ہے۔ کافروں کے لیے عذاب شدید کی ویل اور ہلاکت ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس راستے میں اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا ہے۔ جو نبی آیا اس کی قوم جو زبان بولتی تھی وہ نبی بھی اسی زبان کا بولنے والا ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھا سکے۔ آخر میں اللہ نبی آخر الزمان کو عربوں میں بھیجا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھیجا۔ آپ عربی تھے، آپ کی زبان بھی عربی تھی۔ پیغمبر کے لیے عربی کا انتخاب اس لیے کیا کہ تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح زبان عربی ہے، سیکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور عربوں کے اندر نبی کو اس لیے بھیجا کہ عربوں میں جاہلیت کے اندر بھی بعض ایسی صفات تھیں کہ جو دیگر اقوام میں نہیں تھی۔ مثلا ان میں سخاوت تھی، مثلا ان میں شجاعت تھی، غیرت تھی، حمیت تھی، حافظ